میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ اس سے ناظرین کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمی کی چھٹیاں آ گئی اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 19 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت اچھا لگا۔ وہ بہت خوب روح تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین تھی اس کے دام میں کیسے پس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ چونکہ گرمی آتی اس لیے خالو اور خالہ رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی منجے پر سو جاتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور میرے بارے میں کیا سوچے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب اور اسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی خیوان غرا رہا ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور فرش سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جہاں تھی وہی ساکت کڑی رہ رہی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جگڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے، خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں نے جھٹ سے اس بارے میں سوال کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی خالہ نے بتایا کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو میں تیل ڈال دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے انسان کے کرتوتوں اور پیرے بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی، لیکن میں اس سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔